بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی اس ویڈیو میں سورۃ العصر کے بارے میں معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سورۃ مبارکہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کا نزول نمبر 13 ہے، ترتیب نمبر 103 ہے۔ اس کا مقام نزول بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ پاک نے 1 رکوع اور 3 آیتیں مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ عصر کا معنی، عصر عربی زبان میں زمانے کو عصر کہتے ہیں۔ اس عصر کے حوالے سے کافی قول ملتے ہیں کہ اس زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے۔ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کی قسم ارشاد فرمائی گئی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے۔ اتنے زمانے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی مبارکہ کے اندر جو زمانہ گزرا ہے وہ تمام زمانوں سے افضل ہے، اس لیے یہ زمانہ مراد لیا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک کی قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم۔ جب زمانے کی باری آئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والعصر۔ یہ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے کلام و بقا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے۔ حضور کا شہر مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر مبارک ہے وہ تمام شہروں سے افضل ہے۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے تمام عمروں سے افضل ہے، تمام لوگوں کی عمروں سے افضل ہے۔ تو قرآن پاک نے قسمیں بھی اس لیے ارشاد فرمائی۔ اس سورۃ مبارکہ میں ایک تو یہ کہ زندگی کے دستور کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، کیونکہ زندگی انسان کی جو ہے ایک انسان کے پاس قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی چیز ہے۔ اس قیمتی چیز سے وہ اسی صورت جب قیمتی ہے تو اسی صورت میں بندہ اس سے اپنی زندگی سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ وہ اسے کیا نفع اٹھائے کہ وہ اسی زندگی کو جو ہمارے پاس سرمایہ ہے اس کو اللہ پاک کی فرما برداری اطاعت میں لگائے، کہ جو زندگی ہے جس طرح مال راہ خدا میں خرچ کرنا افضل ترین عمل ہے، اسی طرح زندگی بھی ایک سرمایہ ہے، اس کو بھی اللہ پاک کی راہ میں، اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری میں کرنا چاہیے۔ تو بہترین زندگی وہی ہے جو اللہ پاک کی عبادت میں گزاری جائے، جو اللہ پاک کی عبادت میں گزاری جائے۔ تو انسان کی زندگی کا جو حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرنا چاہیے۔ وہی جو زمانہ، جو زندگی اللہ پاک کی عبادت میں گزری وہی بہتر ہے، وہی افضل ہے۔ تو جو آخرت کے بارے میں ہمیں ترجیح دینی چاہیے، آخرت کو زندگی پر ترجیح دینی چاہیے کہ آخرت کی ہم تیاری کریں،
آخرت کی طرف ہم رجوع کریں، آخرت کی طرف ہم بڑھیں، آخرت کی کوشش کریں، سعی کریں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ومن اراد الآخرہ، یعنی جس نے آخرت کو چاہا، جس نے آخرت چاہی، وسعی لہا سعیہا، تو آخرت تو چاہتا ہے، اللہ پاک وسعی لہا، اس کی کوشش بھی کرتا ہے، سعیہا جیسی اس کی کوشش کرنی چاہیے تھی اس طرح کی وہ کوشش بھی کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ مومن بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، بس اللہ پاک نے یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی، یہ وہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ پاک کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو لگائیں، یہاں صرف کریں، اپنے آپ کو اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رکھیں، تو اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں۔